سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکا کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ رکنا تو خیر، چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بروکلن میں 10 محرم الحرام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں محرم کا روایتی جلوس اپنے راستے پہ رواں دواں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت علامہ سخاوت حسین سندھاروی صاحب، جو کہ المہدی سینٹر کے روح روان بھی ہیں اور اس جلوس کے بانی بھی ہیں۔ ان سے آج کے کامیاب جو جلوس ہے، اتنی بڑی تعداد میں عزاداران حسین نے شرکت کی ہے، ان کے بارے میں علامہ صاحب سے بات کریں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا سالانہ جلوس ہے جو ہر سال عاشور کے دن المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک سے برآمد ہو کر ڈٹمس ایونیو، نیو کرک ایونیو سے ہوتا ہوا، 18th ایونیو سے ہوتا ہوا فوسٹر پر پہنچتا ہے۔ فوسٹر پر مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے۔ فوسٹر سے واپس پھر انہی چاروں سڑکوں سے ہوتا ہوا المہدی سینٹر پہنچتا ہے۔ 11 سے 1 بجے اس کا ٹائم ہے۔ 10 بجے آج بھی مجلس امام مظلوم منعقد ہوئی تھی، جس میں رقت آمیز مناظر دیکھے گئے، اور 9 بجے اعمال عاشورہ بجا لائے گئے۔ اس لٹل پاکستان کے جلوس کی خصوصیت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان برابر کے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کئی ریاستوں سے یہاں ماتمی اور عزادار تشریف فرما ہوتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں۔ راستے بھر میں نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ نیاز تقسیم کرنے والوں میں شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت اور مسیحی برادری بھی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا جلوس ہے، ماتم حسین ہو رہا ہے، نوحے پڑھے جا رہے ہیں، اور صحافی برادری، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا والے یہاں کثرت سے موجود ہیں۔ یہ جلوس ہمیں سن 61 ہجری کے یوم عاشور کی یاد تازہ کراتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنی کہہ کے مدد مانگتے رہے اور کسی نے مدد نہ کی۔ ہم اس حسرت کے تحت نکلتے ہیں کہ یا مولا، اگر ہم وہاں ہوتے، ہم اس طرح آپ کو بے یار و مددگار شہید نہ ہونے دیتے، اور رسول زادیوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی جاتی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور رسول زادیوں کو گرفتار نہ کیا جاتا۔ وقت کے یزیدوں کو بھی، وقت کے ظالموں کو بھی ہم للکارتے ہیں کہ انکار بیعت حسینی صرف پہلی صدی کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب تک یزید آتے رہیں گے حسین کا انکار انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور یہ کاروان جو پروٹیسٹ، تیری جد پہ لعنت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ جو پروٹیسٹ ہے گلوبل ٹیرورسٹ کے خلاف،
दरअसल ये हम यजीद की दहशत गर्दियों, बेराह रवियों, जालसाजियों के ख़िलाफ़ निकलते हैं, ताकि आज के दौर के जालसाजों यजीदियों को भी पैगाम मिले कि उनको मनमानी नहीं करनी दी जाएगी। ये जुलूस मुतालबा करता है कश्मीर की आज़ादी का और हिंदुस्तान की हुकूमत के मज़ालिम को कंडेम करता है। ये जुलूस मुतालबा करता है फ़लस्तीन की आज़ादी का और इसराइल के कब्ज़े को कंडेम करता है। ये जुलूस बैतुल्लाह की आज़ादी का भी मुतालबा करता है और सऊदी घुटन के ख़िलाफ़ है। हम कंडेम करते हैं जो इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और शियाने अली को बकरों की तरह ज़बह किया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। ज़कज़की जो मेरे साथ के पड़े हुए हैं उनको बग़ैर किसी रीज़न के हाउस अरेस्ट किया हुआ है। आयतुल्लाह ज़कज़की की रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। बहरैन में शियों की आज़ादी का मुतालबा करते हैं। यमन के अंदर हौसियों और ज़ैदियों की बहबूदी के हम ख़्वाह हैं। कूना लिज़ालिम ख़स्मन वलिल मज़लूम औना, हर मज़लूम के हिमायती हैं, हर ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। यही पैगाम हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ाबर अली हाफरी और सलामत साहब और बहुत सारे दोस्त जो आज़ादार हुसैन हैं, चिट्ठा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी न्यूयॉर्क स्टेट के सदर मुकर्रर किए गए हैं। हावर साहब, आज के जुलूस के बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी, ये जुलूस है, एहतजाज है उन यजीदियों और आज के यजीदियों के ख़िलाफ़। और हमने ये जुलूस मौलाना की सरबराही में आज से 4 साल पहले शुरू किया था और आज आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब शिया, सुन्नी, ईसाई, हर मज़हब के ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना का एक तरीका, एक प्यार है कि सब हम इकट्ठे हैं, हमें कोई वो नहीं है। ख़ाबर अली हाफरी साहब जी, इमाम अली मकाम किसी एक तबके के इमाम नहीं है, वो शिया के भी हैं, सुन्नी के भी हैं, इंसानियत के हैं, पूरी इंसानियत। और जो आपने और उलमा साहब ने मेंशन किया साहिब बरादरी तशरीफ लाई, बहुत कम लोग जानते हैं कि शहदाए करबला में वाहिब कल्बी भी है जो माशाल्लाह आपका तो नॉलेज काफ़ी है, आपका नॉलेज काफ़ी है। जी सलाम साहब। मीर साहब ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਲੂਸ ਹੈ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਲੂਸ ਹੈ और इंशाअल्लाह ये कामयाब है। ये जब तक दुनिया रहनी है, रहना ही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज़ करीबी दोस्त भाई सलामत और जी मास्टर न्याज साहब और ज़फ़र चट्ठा साहब और बहुत सारे दूसरे दोस्त भी हैं। मास्टर भाई, आज के मुहर्रम के जुलूस के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे बड़ी जो बात है इस जुलूस की कि ये मेरा ख़्याल है कि अमेरिका में एक ऐसा जुलूस है जिसको मिल के शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन मिल के निकालते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, और ये बताना चाहते हैं दुनिया में कि हम अमन चाहते हैं और दुनिया को ये पैगाम है कि इसी तरीके से अमन में रहना है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो रहमतुल लिल आलमीन है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो है ये पाकिस्तान तक इसकी मिसाल जाएगी। हम सब लोग इकट्ठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र चट्ठा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, आप मुख्तसर आज के जुलूस के बारे में क्या फरमाएंगे? दरस हुसैनियत डॉक्टर सखावत साहब उस पर भरपूर अमल कर रहे हैं और ये हम सब मुसलमानों की यकजहती की एक निशान है। और
मतलब है कि इस पे हमें प्राउड है, फ़ख्र है कि सारे मुसलमान मिल के तो लबैक या हुसैन। थैंक यू वेरी मच। जी 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 हमारे साथ इस वक्त अंजुमन हुसैनिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब जवेद साहब है। ये सब आपको हम देखते रहते हैं मजालिस में, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी काबिल भी करते हैं मजालिस की और प्रोग्राम्स में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज का ये जो मातमी जुलूस है इमाम अली मकाम की याद में, आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़ान बक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। नाज़रीन, ये अल्फाज जो मैंने अरबी में कहे हैं ये उस वक़्त की आवाज़ है जिस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 6 माह के शिशमाह बच्चे की लाश उठाकर वापस आए थे और ये सोच रहे थे कि इस बच्चे को कहाँ पे दफन करूं। कभी आगे जाते थे, कभी पीछे जाते थे और यही अल्फाज कह रहे थे। 7 बार वो आगे गए, 7 बार वो पीछे आए। तो उसी की याद में मैंने ये अल्फाज कहे। अल्लाह ताला मेरे इन अल्फाज को कबूल करे। और जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक़ है, ये लिटिल पाकिस्तान में ये चौथा हमारा ये जुलूस मुहर्रमुल हराम है। आज 10 मुहर्रम है, आज रोज़े आशूर है और जिस तरीके के साथ काले लिबास में मलबूस हमारे यहाँ पर भाई और बहनें और छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे जो देखने वाली बात है कि इस लिटिल पाकिस्तान में तमाम लोग इकट्ठे हैं। इसमें कोई तमीज़ नहीं कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन ईसाई है और कौन ईसाई नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पे ये शामिल हुए हैं। मैं इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि ये सब लोग जिस तरीके के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं, शामिल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन सिर्फ़ एक किसी मसलक के नहीं, इमाम हुसैन पूरी इंसानियत के हैं। और इमाम हुसैन की इस याद को हम जो मना रहे हैं वो बहुत ही एक हमारे लिए एक लाए अमल भी है। और इसी के साथ ही मैं काबिश टीवी के ताउन से हुकूमत पाकिस्तान को एक अपना मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जुलूस और मजालिस पे जो पाबंदियाँ लग रही हैं, ज़ाकिरीन और उलमाए कराम पर जो इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, जो FIR काटी गई हैं, मेरी गुजारिश है कि इनको फौरी फिल तौर पर ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। निशाना अलम वाले शमशीर दे पर्दे बना, निशाना अलम वाले शमशीर दे पर्दे बना। उधर आ दीजिए पहले ना। आप आज के जुलूस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन जी। आसमा चलो आप कह दें कुछ। आज के दिन हम यौम आशूर मना रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए, जिन्होंने हक की राह में कुर्बानी दी और बातिल से मुकाबला किया और उनसे
بیعت نہ کرنے کے باوجود اور سر کٹایا، قبول کیا لیکن بیعت نہ کی یزید کی، جس جو کہ اس کو باطل کا مطالبہ تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں ہم اس ٹائم اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو روز آخرت یہ سرخرو ہو سکے کہ مولا ہم اس وقت تو موجود نہیں تھے جب کربلا وبا ہوئی تھی، لیکن ہم آج آپ کے ساتھ اس دور میں آج کی یزید سے ہمارا مقابلہ ہے، اور ہم باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکا کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے۔ پردے بنا نشانہ علم والیا، شیر دے پردے بنا یا پادشاہ والیا، شیر دے پردے بنا یا پادشاہ والیا، شیر دے پردے بنا۔ سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اہل سنت والجماعت کے جناب مشتاق کمبو صاحب اور کرسچن برادری کے جناب شہزاد ولیم صاحب، چیئرمین کرسچن ایسوسیشن، دونوں آج محرم الحرام کے 10 محرم کے جلوس میں شامل ہیں۔ کمبو صاحب، آج کے جلوس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کاوش ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ہر ایونٹ پہ بہت اچھے طریقے سے کوریج دیتے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہر سال محرم کے یہ 10 دن جو ہے نا بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ ہم بھی
मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सिर्फ मामला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर हमें सोचना पड़ता है कि तकरीबन दीगर मसालिक जो है ना, इस मसालिक पे उंगली उठाते हैं या ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे शर्मंगेज़ी या नफ़रत पैदा होती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के मसलब को छेड़ो ना, अपने मसलब को छोड़ो ना, किसी के मज़हब को छेड़ो ना, अपने मज़हब को छोड़ो ना वाली पॉलिसी पे चलना चाहिए। इनका अपना मसलक है, इनका अपना मज़हब है, उसके ऊपर अगर चलते हैं तो हमें क्या एतराज़, या किसी को क्या एतराज़ है कि वो इनके ऊपर उंगली उठाए या इनके ऊपर तबर्रा करे या ऐसी कोई वाहियात बात करे जिससे कशीदगी पैदा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बतौर चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैडमिंटन अमन कमेटी पाकिस्तान और मेरे दोस्त जो विलियम शहजाद साहब मेरे साथ हैं, ये भी चेयरमैन है यहाँ के क्रिश्चियन सोसाइटी USA के, तो हम पीसफुल लोग हैं, हम पीस चाहते हैं सब के लिए, सब मसालिक के लिए, तमाम मज़ाहब के लिए पीस चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि अभी फ़लाँ मज़हब है फ़लाँ नहीं, हम बीएंगे इंसान, इंसानियत की खिदमत करने के लिए बाहर निकले हैं और इंसानियत की खिदमत इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। शहजाद विलियम साहब, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, अगर हो तो बहुत अच्छा है कि आप जैसा कि आपने आज के जुलूस मुहर्रम के जुलूस में शिरकत किया है, तो मैं एक बात आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि शुहदाए करबला में एक क्रिश्चियन वहब कल्बी भी हैं, ठीक है? तो आपने बिल्कुल मैं उन्हीं के बारे में ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले मैं काविश टीवी का और अपने भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। आज का जो शहदा करबला के शहीद जो हैं, उनके जुलूस में हम शिरकत हुए, तो ये पाकिस्तान क्रिश्चनों का और शिया बलादरान का जो रिश्ता है आज से 1400 साल पुराना रिश्ता है। जब हज़रत हुसैन का सर कलम लेके जा रहे थे यजीद के सिपाही, तो एक क्रिश्चियन ने उनके सर को लिया, बल्कि ख़रीदा गुस्ल देने के लिए, उसके पैसे अदा किए, और हम उसी रिश्ते को आज भी निभा रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन पाकिस्तान में हो या दुनिया में कहीं हो। और हमेशा जो हमारा शिया बलादरी के साथ रिश्ता है हम निभाते नहीं रोको कभी, ये शहादत है, ये रुक जाओ हम रहे जाना, ये आज़ादारी रहे। बा 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 बोलिए ना सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़्ज़मल्लाहु अजूरना व अजूरकुम बि मसाइबिना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बटन दबाओ, मोमिनीन, और आज ये जो जुलूस है अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा जुलूस है जो अल मेहदी फाउंडेशन से शुरू हुआ था, और उसमें मौलाना और हमारे जो बाकी साथी थे रफ़ाक़ार, उन्होंने मिल के ये जुलूस का एहतमाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं कि जुलूस में देखें शिया भी शामिल हैं, सुन्नी तो शामिल हैं, और जो हमारे क्रिश्चियन जो भाई हैं वो भी शामिल हैं। हर मकतबा फ़िक्र का बंदा इस जुलूस में पुरसा देने आया है बीबी सैयदा को उसके लाल का। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं माइक देता हूँ
قبلہ کعبہ مولانا ڈاکٹر آیت اللہ صحابت حسین سندرالوی صاحب سے کہ وہ اس روز عاشور کے جلوس سے خطاب فرمائیں. جناب قبلہ ڈاکٹر صحابت حسین سندرالوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا. برادران و خواہران، آج لٹل پاکستان میں بروکلن نیو یارک میں چوتھا سالانہ جلوس یوم عاشورہ برآمد ہوا ہے اور اس وقت ہم آدھی منزل پہ پہنچ گئے. المہدی سینٹر بروکلن سے 11 بجے یہ جلوس برآمد ہوا. ڈٹمس ایونیو 18th ایونیو نیو کرک کو کراس کرتا ہوا فوسٹر ایونیو پہ پہنچا ہے. یہاں مختصر سی مجلس امام مظلوم علیہ السلام منعقد ہوتی ہے. اچھی بات اور اہم پیغام یہ ہے پوری دنیا کے لیے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں. لٹل پاکستان میں ہزارہا مسلمان ہیں. 60 مساجد، مصلے اور 3 امام بارگاہیں موجود ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کے جلوس میں اور ان 4 سالوں کے جلوسوں میں شیعیان علی کے ساتھ ساتھ اہل سنت برابر کے شریک ہوتے. اس جلوس میں 4 سال سے مسلسل مسیحی برادری، ہمارے مسیحی عیسائی بھائی بھی شریک ہوتے ہیں. میری بائیں جانب خاور علی خاوری صاحب کے ساتھ ہی ولیم شہزاد کھڑے ہیں جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. میری دائیں جانب پاکستان انٹرنیشنل امن کمیٹی کے بہت بڑے عہدیدار ہیں مشتاق احمد کمبو، بالکل چیف کوارڈینیٹر. یہ بالکل پیچھے میرے آپ دیکھیں میرے بھائی عزیز بٹ، انہوں نے لنگر حسینی کا اہتمام کیا. یہ سب یہ عزیز بٹ صاحب کا تعلق مکی مسجد سے ہے، میرا تعلق المہدی سینٹر سے ہے. جس طرح ہم مکی مسجد اور المہدی سینٹر والے متحد ہو کر امام حسین کا جلوس نکال رہے ہیں اور یہ میرے سنی بھائی یہاں نیاز حسین تقسیم کر رہے ہیں، سبیل غازی لگا رہے ہیں. میں مملکت خداداد پاکستان کے مولوی صاحبان کو اور لیڈروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ہم امریکہ میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ پاکستان میں اکٹھے کیسے نہیں ہو سکتے؟ اس لیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں دیکھا راجہ آزاد گل اور ہمارے عزیز بٹ کے ایک اور عزیز ہیں بابر بٹ، یہ اور بھی کچھ لوگ اہل سنت نیاز تقسیم کر رہے تھے. یہ مجلس حسین میں موجود ہے، جلوس میں موجود ہے. الحمدللہ ہم نے فرقہ واریت کا جنازہ نکال دیا، ہم نے تکفیریوں کا جنازہ نکال دیا اور انشاءاللہ پاکستان سے بھی تکفیری سن لیں، ان کا جنازہ شیعہ اور سنی مل کے نکالیں گے انشاءاللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. ہماری
ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین آواز بلند صلوات اللہم صلی علی نواسہ رسول جگر گوشے علی و بطول ابو الاحرار جوانان بہشت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار و اصحاب نے کربلا کے تپتے صحرا میں اپنے خون کی دھاروں سے اسلام کے حدود و قیود کے اراؤنڈ ایسا حصار قائم کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی یزید یا یزیدی حلال محمد کو حرام نہیں کر سکے گا، حرام محمد کو حلال نہیں کر سکے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، انکار بیعت حسینی نہ زمان میں محدود تھا نہ مکان میں، یہ انکار ہر زمانے کے لیے تھا، ہر جگہ کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمان اقوام ہو یا مظلوم غیر مسلم اقوام، اس وقت یہ بات طے ہو گئی ہے، ہر ظالم و جابر سے ٹکرانے کا ذریعہ لبیک یا حسین میں مضمر ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین حضور کہتے تھے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ احب اللہ من احب حسین، حضور فرماتے تھے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے تھے اللہم انی احب الحسین، بارے تو گواہ رہنا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حسین سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے تھے ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، میرے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی تپش ہے، حرارت ہے، قلق ہے، درد ہے، پین ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں صدیاں گزر گئی، آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور حسین حسین پوری کائنات میں ہو رہا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جب پاکستان بنا تھا تو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور خواجہ اجمیر نے کہا حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ پاکستان بنا تھا بھی اسی نعرے سے، بچے گا بھی اسی نعرے سے۔ میں اگر یوں کہوں حسینیت کے نعرے سے پاکستان بنا تھا، حسینیت سے وفا کے ساتھ پاکستان بچے گا۔ وہ جو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد۔ جنہوں نے پاکستان کے وجود کو اول دن سے تسلیم نہیں کیا تھا، آج وہی شیعہ سنی اختلاف پھیلا رہے ہیں۔ جنہوں نے کل قائد اعظم کو کافر اعظم کہا،
آج وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. جنہوں نے کل پاکستان کو نجستان کہا ان کی قبروں میں کیڑے پڑ گئے ہیں, مگر پاکستان کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے, غازی کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے. میں اپنی آرائش کو ختم کرتا ہوں. بہت شکر گزار ہوں میں سنی بھائیوں کا, سنی بہنوں کا. میں شکر گزار ہوں کرسچن سوسائٹی کا, کرسچن ایسوسیشن کا. میں شکر گزار ہوں جیوش ایسوسیشن کا. سب سے پہلے صبح کے وقت جیوش آئے ہیں, انہوں نے مجھے کنڈولینس پیش کی ہے, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کوئی حکم ہو تو بتائیں. میں شکر گزار ہوں پولیس کا. یہ ڈپٹی چیف خود آیا تھا, اس نے آ کر مجھے تعزیت پیش کی. حیدر شاہ ہوں یا عدیل ہوں, کیپٹن عدیل ہوں, ان سب کے ہم شکر گزار ہیں. مکی مسجد والوں کے بھی, فیضان مدینہ والوں کے بھی, جتنی مسجدیں ہیں سب کے ہم شکر گزار ہیں. ہم مسلمان ہیں, نواز رسول کا پرسہ دینے کے لیے رسول کو آئے ہیں. میرے بھائیوں, کنڈولینس میں قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. ہم قبائل, آوان قبیلے سے میرا تعلق ہے. ہمارے پاس بلوچ آئیں, سید آئیں, خان آئیں, چودھری آئیں, راجے آئیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ تم تعزیت یوں پیش کرو جیسے سنگرال کے آوان کرتے ہیں. تعزیت میں نہ مذہب پوچھا جاتا ہے, تعزیت میں نہ مسلک پوچھا جاتا ہے, تعزیت میں نہ کوئی رسم و رواج. جو تعزیت کرنے آتا ہے وہ اپنے طریقے سے تعزیت کرتا ہے. مجھے تو آج وہب قلبی یاد آ گئے جب کرسچن مجھے ملے ہیں. مجھے زہیر ابن کین یاد آ گئے جب اہل سنت مجھے ملے ہیں. مجھے تو کربلا یاد آ گئی کہ کربلا میں کس طرح وحدت تھی, اتحاد تھا. اسی وحدت کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے اور دیکھنا ہے. 21 بلکہ 27 اصحاب رسول ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے, جن کی داڑیاں سفید تھیں, جنہوں نے اپنی ریش ہائے مبارک کو حسین کی محبت میں قربان کر کے اپنے خون سے رنگین کیا. اور شب عاشور میں ایک بوڑھا صحابی 90 سالہ مسلم ابن اوسجہ رنگ کر رہا ہے اپنی داڑھی کو. تو بچپن کے دوست نے پوچھا یہ کوئی خضاب کا وقت ہے؟ وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں, میرے اور جنت کے درمیان ایک رات کا فاصلہ رہ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 500 لاکھ نعرہ حیدری. یہی وہ صحابی ہے, اس کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, اس نے پٹکوں سے کمر کو باندھا ہے. دیگر اصحاب سے کہا کس کے میری کمر باندھ دو, اور کمر سے کہتا ہے اے میری پشت تھوڑا سا ساتھ دے دے, میں رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. میرے عزیزو, ہم کسی کے خلاف نہیں نکلتے, ہم تو یہ بتانے کے لیے نکلتے ہیں کہ نواز رسول کو ان ظالموں نے ہزاروں زخم مار کے شہید کیا. ہم تو یہ بتانے نکلتے ہیں 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہ دیا, شبیہ پیغمبر کے سینے میں بھی نیزہ مار دیا, ہم شکل علی کے بازو قلم کر دیے, اصحاب رسول کے سروں میں گرز مارے, ان کی آنکھوں میں تیر مارے, ان کی پشتوں پہ تلواریں ماری, ان کے بدن کو کربلا کی خاک میں ملا دیا. اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے صرف ایک زوجہ ہے نبی کی جو زندہ ہے. ہم امہات المؤمنین کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں, صرف ام سلمہ زندہ ہے اور کوئی زندہ نہیں. ہم نے دیکھنا ہے 17 محرم کو جب خبر شہادت حسین مدینہ میں پہنچی, اس بی بی کا کردار کیا تھا. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, فاطمہ کی قسم, یہ بی بی تعزیتی جلوس لے کر, بنی ہاشم کی بیویوں کے جلوس لے کر روضہ رسول پہ پہنچی. اس بی بی نے اپنا ماتھا رسول کی قبر میں مار کے کہا یا رسول اللہ, اس وقت آسمان کیوں نہ ٹوٹا جب وہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا کہ جس کی آپ ناز برداری کرتے تھے, اس کے ہونٹ چومتے چومتے تھکتے نہ تھے. اجرکم علی اللہ,
آخری جملہ حسین شہید ہو گئے، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، بس انتہا تھی۔ یہ کہہ دیتے ہمارے وطن میں بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم ہمارے رشتہ داروں نے یا ہمارے مخالفوں نے کبھی کسی کی بچیوں کو نہیں مارا، کبھی کسی کی بیویوں کے سروں سے چادریں نہیں چھینی۔ ہم مردوں کو گرفتار ضرور کراتے ہیں، کبھی بیویوں کو گرفتار نہیں کراتے۔ قاتل مقتول کی بہنیں بیٹیاں بڑے آرام سے گاؤں میں پھرتی ہیں، اتنی شرافت بھی نہ تھی فوج یزید میں۔ انہوں نے قید و بند کی بھی انتہا کر دی، پسے پشت بازو باندھ دیے اولاد رسول کے۔ یہی تو وجہ ہے، راوی کہتا ہے سقطت زینب عن الجمل کما سقط العباس عن الفرس، جیسے ام البنین کا بیٹا منہ کے بل زمین پہ گرا، علی کی بڑی بیٹی بھی کیونکہ ہاتھ پابند تھے منہ کے بل گری، اور 3 جملے کہے مجلس ختم ہو گئی۔ پہلا جملہ تو یہ کہا انت الحسین، حلیہ یہ ہو گیا تھا غریب کا، 9 جگہ پہ بکھر گیا تھا بدن غریب زہرا کا۔ انت الحسین، انت ابن امی، انت ابن ابی، انت ابن جدی۔ اور پھر یہ کہتی ہے روضہ رسول کا رخ کر کے بی بی صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بتوا مبغتہ العاذا مسلوب الامامت والردا۔ اور پھر اللہ کا رخ کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ حسرت لے کے گئی تھی کہ بھیا کاش وطن ہوتا تو کفن پہناتی، اسی حسرت کے لیے آج ہم کہتے ہیں یا حسین واہ حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس وقت ہم لنگر حسینی جو کہ بابر بٹ صاحب، عزیز بٹ صاحب اور عزیز بٹ صاحب کا جو ریسٹورنٹ ہے اس کے باہر کھڑے ہیں۔ بٹ صاحب آج آپ نے ماشاءاللہ بہت لنگر کا انتظام کیا ہے، تو آج کے دن کے حوالے سے اور جلوس کے بارے سے کیا کہیں گے آپ؟ تو سب سے ضروری بات میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ محرم کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا سال بڑے ایک دکھ و درد والے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے، مگر خدا را اگر آپ لوگ اس دنیا کے اندر اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو اتفاق پیدا کریں، کوئی فرقہ واریت مت اپنے ذہن میں رکھیں، شیعہ سنی سب بھائی بھائی ہیں اور کوئی اس کے اندر نہیں لڑائی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک زندہ مثال نیو یارک سٹی میں یہ لٹل پاکستان کے اندر جو قیام ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ٹی وی کے اوپر لائیو نظر آ رہا ہوگا کہ سب یہ جتنے لوگ جلوس میں ہیں یہ اہل تشیع ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پہ نیاز بانٹ رہے ہیں، حسینی نیاز بانٹ رہے ہیں، یہ سب سنی مسلمان دکانوں والے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھی مثال ہے خدا را پاکستان میں رہنے والے دوسرے کنٹری میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ میری التجا ہے کہ آپس میں لڑائی مت کریں، اتفاق پیدا کریں۔ خدا حافظ۔ جی السلام علیکم جی، آج مولا دا دن ہے، سبیل آئی ہے، مولا دا صدقہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جتنے بہن بھائی ہیں سارا ایک مل کے رہیں، کوئی سنی نہیں کوئی شیعہ نہیں، سب بہن بھائی ہیں، سب مل کے رہیں، کوئی فرقہ بازی نہ کریں، یہ سب بہن بھائی ہیں، بہن بھائی بن کے رہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ راجہ آزاد گل اور ان کے سارے دوست اور ہمارے بہت ہی پیارے سعید صاحب جو کہ ہر ایک مذہبی جلوس ہو، مذہبی کوئی بھی پروگرام ہو، اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیتے ہیں۔ راجہ صاحب آج کے جلوس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ہے نا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 10 محرم ہے اور پاکستانی شیعہ اور سنی کمیونٹی اکٹھے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ اور میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت امام حسین ہم سب کے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنی ہے اور مل کے، اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، ہم نے ان کے منہ بند کرنے ہیں
اور آج میں نے اور عزیز بٹ صاحب نے جو ہے نیاز حسین کا بندوبست کیا ہے ادھر بٹ صاحب کے اسٹور کے سامنے، اور جو ہے نا میں تمام اپنے شیعہ بھائیوں کو جو ہے نا ان کو اپنی طرف سے کنڈولینس کرتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، اور کاوش ٹی وی کا امیر صاحب کا اور ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر پاکستانی مذہبی ہو یا سیاسی ایونٹ اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں۔ میری طرف سے سب کو اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ سارے کو ذرا ایک بار اٹھے آ جاؤ نا، اٹھے ذرا ایک بار جنوری تک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عزیز بٹ صاحب، کنیا لینڈ کی روح رواں شخصیت، جنہوں نے آج یہاں پہ لنگر کا اہتمام کیا ہے، لنگر حسینی کا بہت بڑی مقدار میں۔ بٹ صاحب آج آپ نے بہت بڑی تعداد میں یہ لنگر کا اہتمام کیا اور آپ لوگوں کو بلا کے لنگر پیش کر رہے ہیں، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عاشوراء کے موقع پر ہمارے بھائی بابر بٹ اور راجہ زاد گل اور ہمارے افتخار بلا صاحب، یہ سب لوگوں نے مل کر یہ انتظام کیا ہے، اور ہمیں بہت بہت خوشی ہے کہ سب شیعہ اور سنی سب بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں بھی علماء اور مشائخ کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب یہاں پہ اگر امریکہ میں ہم سب اکٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہر جگہ ہم مسلمان اکٹھے ہونے چاہیے، سنی ہو شیعہ ہو۔ ہمیں بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ اس آج کے دن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو سب ایک دوسرے کو معاف کریں۔